اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد۔ تمام مومنین و مسلمین سامعین السلام علیکم۔ بعد السلام، آج ہم آپ کو سرکار علی بادشاہ امیر کائنات کی سینہ طفلیت کا ایک اژدہا کو مارنے کا اور چیر ڈالنے کا قصہ سنانا چاہتے ہیں۔ تو قصہ کچھ یوں ہے۔ منقول ہے کہ ایک زمانہ میں حوالی مکہ میں ایک اژدہا عظیم مثل کوہ بزرگ پیدا ہوا کہ 400 گز کا اس کا قد و قامت تھا، اور سر پر اس کے مثل چنار 2 شاخیں تھیں، اور دونوں آنکھیں اس کی مانند 2 مشعل کے روشن تھیں۔ سر مثل Hey کوہ there. اور دہن مانند Subscribe to my اس کی channel ایک دانت and also اور press this 4 bell چار icon. بلشت کا اور عریض، اور منہ اس کا 20 گز کا چوڑا، اور جس وقت کہ وہ سانس کھینچتا تھا تو دور دور کے کھڑے ہوئے جانور، مرغ اور کوڑا وغیرہ اپنی سانس کو کھینچتے ہوئے منہ کے اندر میں لے لیتا تھا۔ اکثر اوقات اس کے منہ سے شعلے نکلتے تھے، غرض کے تمام مرد و عورت، بوڑھے بچے جو اس علاقے میں رہتے تھے اس اژدہے سے تنگ آ گئے۔ اکثر جو ہے وہ خوف و ہراس کا سما رہتا تھا، اور جو کچھ بھی اس کے مارنے کے لیے حربہ سر انجام دیا جاتا تھا تو اس کے بدن پر کوئی چیز کارگر ثابت نہ ہوتی تھی، اور اکثر تو یہ ہوتا تھا کہ جو اس کو مارنے جاتے تھے وہ خود ہی اس کے خوراک بن جاتے تھے۔ ایک دن ایک بادشاہ ایک لشکر عظیم اپنے ہمراہ لے کر اور کافی اسلحہ لے کر آیا تاکہ اس کو ختم کیا جائے، لیکن وہ بھی عاجز آ گیا اور واپس لوٹ گیا۔ تو اتفاقاً ایک روز وہ اژدہا جس سے تمام اہل علاقہ گرد و نواح کے تنگ تھے، اس نے شہر مکہ کا رخ کیا، اور جب شہر میں داخل ہوا تو تمام لوگ ایک شور و غل کے ساتھ دوڑ بھاگ میں مشغول ہو گئے، اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ مکہ میں جیسے قیامت آ گئی ہو۔ اکثر آدمی گھر چھوڑ کر صحرا کی طرف بھاگ گئے، اور جب اس طرح کی ہلچل دیکھی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اژدہا جناب ابو طالب کے گھر کی طرف جا رہا ہے، اور زمانہ جناب امیر کی طفولیت کا تھا۔ آپ گہوارے میں لیٹے ہوئے تھے۔ بی بی پاک جناب فاطمہ بنت اسد نے دیکھا کہ وہ اژدہا جناب علی بادشاہ کے گہوارے کی طرف لپک رہا ہے۔ جب وہ اژدہا قریب گیا تو کیا ہوا؟ جناب امیر نے دونوں ہاتھوں سے اس کے دونوں لب پکڑ کر نعرہ تکبیر بلند کیا، اور اس اژدہے کو سر سے تا دم تک چیر کر 2 ٹکڑوں میں کر دیا، اور گہوارے سے آپ نے اصلاً کوئی حرکت بھی نہ کی، اور نہ کوئی خون کا قطرہ آپ کے جسم پاک پر یا گہوارے پر یا کپڑوں پر گرا، اور تا دیر آدھے اژدہے کو دست مبارک میں اٹھائے ہوئے کھیلتے رہے، جیسے کوئی چھوٹا سا کوئی گنگنا یا کھلونا یا ایک خفیف سی لکڑی کا کوئی ٹکڑا یا کوئی سبک سی چیز جو ہے وہ کوئی اٹھائے ہوئے ہو، اور نصف بدن اس کا گہوارے کے پاس زمین پر پھینک دیا۔ یہ سن کر شہر کی تمام خلائق، بوڑھے بچے مرد و عورت، یہ سن کر بھاگتے ہوئے جناب ابو طالب کے گھر میں آئے اور دیکھا، اور حیران و ششدر ہو گئے، اور انگشتے تعجب دنداں میں رکھ لی اور دیکھا کہ جناب امیر علیہ السلام نے اس اژدہا کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا ہے۔ یہ قصہ جب سرکار محمد مصطفیٰ والی کائنات نے سنا تو آپ بھی وہاں تشریف لے گئے، اور دیکھا کہ جیسے 2 پہاڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں، اور اس اژدہا کے ٹکڑے جو ہیں وہ 2 جگہ پر گرے پڑے ہوں، اور خون کا دریا جو ہے جناب ابو طالب کے گھر میں بکھرا ہوا ہے۔ تو 400 آدمیوں نے اس اژدہا کے ٹکڑوں کو پہلے اٹھایا، اور 400 مزید آدمیوں نے دوسرے ٹکڑے کو اٹھا کر جناب ابو طالب کے گھر سے اس کی صفائی کی اور باہر پھینکائے، اور لوگوں کی زبانوں پر مدحت ثناء سرکار علی بادشاہ کی دھومیں
میں تھیں اور جناب ابو طالب کے گھر میں جیسے ایک محفل سی جچی ہوئی ہو اور اس محفل میں سرکار علی بادشاہ کے جو ہے وہ منقبتیں بیان ہو رہی ہوں. تو یہ تھا قصہ سرکار علی بادشاہ کے بچپن کا. وہ سرکار علی بادشاہ کی ذات اقدس کے دوسرے بھی مشہور و معروف معجزات اور قصے ہیں. تو یہ ہم آپ کو اس لیے سنایا ہے تاکہ آپ کے ایمان کو مزید تقویت ملے. تو مالک کے کائنات علی بادشاہ کی عظمت و معرفت اور مودت ہمارے دلوں میں مزید کامل و صادق Hey there. فرمائے اور Subscribe to my channel کے and also press this bell icon. ہمارے اعمال کو مزید نورانیت اور مطہرت